مرحوم شمس العابدین ابن سید الساجدین مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی صاحب الحوض الکوثر والخطبۃ والمنبر والرکن والمشعر والوجہ الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والنسب الاطہر والحسب الاشہر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضیاء العبد المؤید والرسول المسدد مولانا ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وعادتهم الإحسان وفعلهم الخير وسجيتهم الكرم لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين۔ أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ الصَّلَوَاتُ۔ صاحبان ایمان سے خطاب ہے کہ صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں۔ اطاعت کا مطالبہ صاحبان ایمان سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ اگر بزبان خود بقلم خود اپنے آپ کو ہم مومن سمجھتے ہیں تو اسی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی اطاعت خدا اور رسول اور صاحبان امر میں بسر ہو۔ عزیزوں، اطاعت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی۔ آیا ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کے احکام پر چلتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں یا اپنے تصور میں، اپنے ذہن میں ہم نے کوئی خاکہ بنا رکھا ہے اور اس خاکے کے زیر اثر ہم اطاعت اور احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ دین نے معرفت پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور معرفت کے وہی تقاضے ہیں۔ جس طریقے سے خدا کا پہچاننا ضروری ہے، ویسے ہی نبی اور امام کی معرفت رکھنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ آیا ہم نبی کو نبی کے صفات کے ساتھ پہچانتے ہیں؟ امام کو واقعاً ہم
جو صفات امام ہیں اس اعتبار سے پہچانتے ہیں، یا ہم نے اپنے ذہن میں عظمت کا ایک تصور قائم کر لیا ہے اور اسی کے دائرے میں ہم نبی اور امام کو بھی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس نے معرفت کو نہیں حاصل کیا اس نے سرحد دین میں قدم ہی نہیں رکھا۔ امیر المومنین نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا معرفت پروردگار سے ہے۔ اول دین عرفان الہی ہے، وکمال معرفتہ التصدیق بہ، اور معرفت کا کمال یہ ہے کہ جس کو پہچانا ہے اس کی تصدیق کی جائے۔ وکمال تصدیق، اور تصدیق کا کمال یہ ہے کہ الاخلاص لہ، کہ جس کی تصدیق کی ہے اس کا مخلص رہا جائے، اس کا کے لیے خالص رہا جائے۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ معرفت کسی کے بارے میں صرف معلومات اکٹھا کر لینا نہیں ہے کہ ہم نے کسی شخصیت کے بارے میں، کسی ذات کے بارے میں معلومات اکٹھا کر لیا ہے، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان معلومات کی تصدیق بھی ہونا چاہیے۔ اور جب ہم نے تصدیق کر لیا تو اب ہم کو مخلص بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے، ہمارے عمل میں خلوص کا بھی پایا جانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ انسان معرفت کے بغیر دیدار نہیں ہو سکتا ہے، اور تصدیق کے بغیر صاحب معرفت نہیں ہو سکتا ہے، اور اخلاص کے بغیر وہ تصدیق نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں، پہچاننا، معلومات اکٹھا کرنا، پہچاننے کے بعد اس کی تصدیق کرنا، اور تصدیق کرنے کے بعد میں جس کی تصدیق کی ہے اس کا مخلص رہنا، اس کے سلسلے میں اخلاص کا دلوں کی گہرائیوں کے اندر پایا جانا۔ اب آئیے، تنہا پہچان لینا یا تنہا کسی کے بارے میں معلومات اکٹھا کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس معلومات کی تصدیق بھی اپنے عمل کے ذریعے سے کرنا ہے۔ پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، یہ تمام چیزوں کو انسان پہچانتا ہے تو اپنے عمل سے بھی تصدیق کرے، یعنی جو پیغمبر نے کہا ہے اس کو مان لے، جو پیغمبر نے حکم دیا ہے اس پر عمل بجا لائے۔ اب اگر کسی منزل میں کوئی رسالت میں شک کرتا ہے، پیغمبر کے کسی حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے پیغمبر کی تصدیق نہیں کی ہے۔ بغیر تصدیق کے معرفت نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں نبی نے بحیثیت نبی فیصلہ کیا ہے، لیکن شک کرنے والے نے رسالت پہ شک کیا، چاہے وہ صلح حدیبیہ کا موقع ہو، جہاں تاریخ یہ لکھا کہ کہنے والے نے کہا جتنا آج مجھے شک ہوا ہے اتنا کبھی ان کی نبوت میں شک نہیں ہوا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ شک ایک موقع کا نہیں ہے بلکہ پیہم و مسلسل ہے۔ احکام کی خلاف ورزی، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اسامہ کے ساتھ جاؤ، اور جانے والے نہیں جا رہے ہیں، وہی قیام پذیر ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ تصدیق نہیں کی ہے، اور جب تصدیق نہیں کی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ معرفت بھی نامکمل ہے۔ اب آئیے اخلاص، جب تصدیق کر لیا، ہر بات کو مان لیا، ہر بات پر عمل کر رہے ہیں، یہی تو تصدیق ہے نا۔ پہچان لیا، پہچاننے کے بعد میں ہم نے عمل سے اس کی تصدیق کی۔ جب عمل سے تصدیق کر دی تو اخلاص کی کیا ضرورت ہے؟ کہ عمل کی بھی دو صورتیں ہیں۔ عمل کبھی خالص ہوتا ہے اسی ذات کے لیے جس ذات کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور کبھی عمل خالص نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں، یعنی ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ہم خدا کے لیے کام کر رہے ہیں،
اور چاہتے ہیں کہ لوگ بھی دیکھ کر کے تعریف کریں، لوگ بھی دیکھ کر کے ہماری تعریف کریں، تو اس میں انسان مخلص نہیں ہوگا، اخلاص نہیں پایا جائے گا۔ چنانچہ آنے والے نے آ کر کے نبی کریم سے کہا، یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں، خدا کے لیے کام کریں، لیکن دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے ہماری تعریف بھی کریں۔ یہ عمل ہمارا درست ہے یا نہیں درست ہے؟ آپ خدا سے معلوم کر کے مجھے بتائیے۔ نبی کریم نے سوال کیا، چنانچہ جواب یہ ملا کہ اس سے یہ کہہ دو کہ ہر وہ عمل جس میں دوسرے کو شریک کیا ہے، اس عمل کو لے کر کے میری بارگاہ میں نہیں آئے گا۔ میں ایسے بندے کو کی پذیرائی نہیں کروں گا جس نے دوسرے کے لیے، غیر کے لیے بھی عمل کیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ دو شریک ہو گئے نا۔ کوئی چیز آپ لیجئے اور جس میں کسی کو شریک قرار دے دیجئے تو دو حصے دار ہو گئے نا، اس کا بھی حصہ اس کا بھی حصہ ہے۔ خدا کہتا میں کریم ہوں، میں اپنا حصہ بھی اسی کو دے رہا ہوں جس کو تم نے میرے عبادت میں یا میرے لیے جو عمل کیا ہے، میرے عمل میں شامل کیا ہے، وہ حصہ بھی میں نے اس کو دے دیا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ اب میدان محشر میں یہی بندہ اپنی نیکیوں کو گنوا کر کے سوال کرے گا، بار الہ، ہم نے تیرے لیے یہ عمل کیا ہے، ہم نے تیرے لیے یہ کام کیا ہے، ہم نے تیرے لیے یہ کام کیا ہے، کہ صرف میرے لیے کام نہیں کیا ہے، تم نے فلاں کو بھی شریک کیا تھا یا لوگوں کو بھی شریک کیا تھا، تو میں نے اپنا بھی حصہ انہی کے حوالے کر دیا ہے۔ اب جب ان کے حوالے کر دیا تو بندہ ان کا رخ کرے گا، کہے گا یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ تو اجر دے ہی نہیں سکتے ہیں، ان سے کوئی صلہ مل ہی نہیں سکتا ہے، تو ہمارا سارا عمل رائے گا گیا۔ تو یاد رکھیں، اخلاص کے معنی یہ ہے کہ جس میں خدا کے علاوہ کوئی دوسرا شریک نہ ہو، کوئی دوسرا شامل نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم عمل اللہ کے لیے کریں، خدا تعریف کرنے والوں کا انتظام کر دے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ میدان احد میں مجمع تعریف کرنے والوں کا نہیں تھا، مجمع چلا گیا تھا، علی کا عمل اللہ کے لیے تھا، نصرت پیغمبر خدا کے لیے تھی۔ جب مجمع تعریف کرنے والا چلا گیا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ تلوار بھی دو، علی کی تعریف بھی کرو۔ جبریل آئے تلوار لے کر کے، لا فتح الا علی کا قصیدہ سناتے ہوئے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اب آئیے، اخلاص کی ایک تعریف اور بھی ہے۔ خالص کسے کہتے ہیں؟ ہم کو ہر چیز خالص چاہیے نا۔ دودھ والا اگر دودھ لے کر کے خالص دینا، گھی خرید رہے خالص، اگر یہ معلوم ہو جائے ملاوٹ ہے تو ہم نہیں لیں گے۔ ہاں، دینے والے نے یہ کہہ کر کے دے دیا کہ یہ بالکل خالص ہے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں اگرچہ ملاوٹ ہے۔ تو ہمارا بھی نظریہ یہ ہے کہ ہر شیء ہم کو خالص ملے۔ اب آئیے، ملاوٹ کیا ہے؟ دودھ کے اندر 5 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملا دیا، ملاوٹ ہے یا نہیں؟ 1 کلو پانی ملا دیا، ملاوٹ ہے یا نہیں؟ 1 پاؤ پانی ملا دیا، ملاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ 50 گرام پانی ملا دیا، ملاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ 1 قطرہ بھی پانی ملا دیا تو ملاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے، وہ چیز خالص نہیں کہی جاتی ہے کہ جس میں ذرہ برابر کوئی دوسری شے شامل کر دی جائے، اس کو خالص نہیں کہا جائے گا۔ اب آئیے، اللہ کو ماننا اور اس کی تصدیق کرنا، اس میں اخلاص اسی وقت پایا جائے گا جب ابتدا سے انتہا تک ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ یعنی از ابتدا، یعنی ابتدائے حیات سے لے کر کے انتہائے حیات تک سارا عمل خدا کے لیے ہوا ہو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے پیشانی نہ جھکی ہو۔ اب آئیے، اصحاب پیغمبر میں یہ ہو سکتا ہے کہ آج بہت اچھا ہے، آج اس نے توبہ کر کے اپنے کردار کو بدل لیا، ماضی اچھا نہ ہو، عنفوان شباب میں کوتاہیاں ہوئی ہوں، یہ تمام باتیں ہیں نا۔
تو جتنے بھی لوگ ہیں بڑے بڑے ایمان کے مدارج پر یا جتنے بڑے بڑے بزنشین پیغمبر رہے ہیں وہ سب کے سب ابتدا سے تو صاحب ایمان نہیں تھے. یہ مومن پیدا نہیں ہوئے، ایمان لائے، اور جب ایمان نہیں لائے تب کیا تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے، اللہ کے علاوہ بتوں کا سجدہ کرتے تھے، خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کے سامنے جبیں رسائی کا اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنے ہیں سب نے اپنی پیشانی کو خدا کے علاوہ بھی جھکایا. بز میں پیغمبر میں کوئی ایسا نہیں ملا. یہی وجہ ہے کہ سب رضی اللہ کہلائے، کرم اللہ ایک ہی شخصیت کہلائی، اس لیے کہ سب خدا کے سلسلے میں خالص نہیں تھے. انہوں نے پیشانیوں کو بتوں کے سامنے جھکایا، لہذا رضی اللہ کہلائے. صرف ایک شخصیت ایسی تھی کہ جس کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، اور چنانچہ ابتدا کی یہ روایتوں کو اگر دیکھے کہ جو ولادت امیر المومنین کے سلسلے کی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد نے جب اپنی آغوش سے پیغمبر اسلام کی آغوش میں امیر المومنین کو دینا چاہا تو دو جملے کہے. ایک بات تو یہ کہی کہ یہ اس بچے نے اپنی آنکھوں کو خانہ کعبہ کے اندر نہیں کھولا، یہ حیرت کی بات ہے. اور دوسرے یہ کہ خلقت کے مطابق اس نے آتے ہی گریہ نہیں کیا جو عین فطرت بشر ہے. اور تیسرے یہ کہ 3 دن ہو گئے ابھی تک اس نے شیر مادر کو منہ نہیں لگایا، یعنی غذا کا بھی استعمال نہیں کیا. پیغمبر نے مسکرا کر کے کہا کہ میری آغوش میں دے دیجئے. جیسی آغوش رسالت میں امیر المومنین آئے، آنکھیں کھول دیں. عزیزوں یاد رکھیں کہ جو بت شکن ہوتا ہے وہ پہلے مرحلے میں بھی بتوں کو نہیں دیکھتا. علی کیسے آنکھیں کھولتے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے نگاہ پڑتی بتوں پر، رسالت کے گواہ بن کر کے آئے تھے، لہذا آغوش رسالت میں آئے، آنکھیں کھولی تاکہ جمال انور رسالت کو پہلی مرتبہ دیکھیں. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس روایت میں کہاں تک صداقت ہے، امیر المومنین روئے یا نہیں روئے، مگر اتنا تو ضرور ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد تنہا تھیں، علی مونس تھے، علی ان کے یاور تھے، ان کے ساتھی تھے، تنہائی کو دور کرنے والے تھے. شاید وجہ یہ ہو کہ جو کسی کا مونس ہوتا ہے وہ رو کر کے اس کی گھبراہٹ میں اضافہ نہیں کرتا. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. تو عزیزوں، اول الدین معرفتہ، اول دین معرفت ہے. وکمال و معرفت ہی التصدیق بہ، اور معرفت کا کمال یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے. اور تصدیق کا کمال یہ، وکمال و تصدیق الاخلاص اللہ، اور کمال تصدیق یہ ہے کہ اخلاص اور خلوص پایا جائے. کائنات کی خلقت اگر دیکھیں تو معرفت پروردگار ہے، وجہ تخلیق کائنات. نبی کریم کو سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا نا، چنانچہ ارشاد پیغمبر ہے ان کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور حدیث قدسی میں ہے کنتو کنزم مخفیہ فاحببت لکی عرف فخلقتک یا محمد. میں کنز مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا، میں نے آپ کو سب سے پہلے خلق کیا. حضور بھی فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. اب آئیے اسی سے ملتی جلتی اور بھی حدیث ہے. خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ العقل ثم قال له اقبل فاقبل
ثم قال له ادبر فادبر ثم قال عزتی وجلالی انی ما خلقت خلقا هو احب الی منی. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، اس سے کہا آگے بڑھ، وہ آگے بڑھی، کہا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹی. ثم قال، پھر کہا میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، میں نے کسی مخلوق کو نہیں پیدا کیا جو تجھ سے زیادہ مجھے محبوب ہو. ولا اکملتک الا من احب الی، میں تجھ کو مکمل نہیں کروں گا مگر اس میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. تو سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا. پیغمبر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا. عقل کو پہلے پیدا کیا، قلم کو پہلے پیدا کیا. پھر پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا. پھر فرمایا اول ما خلق اللہ النور، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا. تو کتنی چیزوں کو سب سے پہلے پیدا کیا؟ عقل کو، قلم کو، لوح یعنی تختی کو، اور نور کو. اور خود پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے سب سے پہلے پیدا کیا. تو سب سے پہلے تو ایک ہی چیز پیدا ہو سکتی ہے. یہ 5 چیزیں یا تو ایک ساتھ آئی ہیں، سب سے پہلے ایک ساتھ آ گئی ہیں، اور یا ان میں سے کسی ایک کو اولیت حاصل ہے. عزیزوں یاد رکھیں کہ قلم کسے کہتے ہیں، لوح کسے کہتے ہیں، نور کسے کہتے ہیں. علامہ محسن فیض کاشانی نے اپنی کتاب حق الیقین میں اس کی وضاحت کی ہے. لوح کہتے ہیں، قلم کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کوئی نقش ابھارا جائے، اس کو قلم کہتے ہیں. قلم مختلف چیزوں کا ہو سکتا ہے، لکڑی کا بھی قلم بن سکتا ہے، لوہے کا بھی ہو سکتا ہے، چاندی کا بھی ہو سکتا ہے، سونے کا بھی ہو سکتا ہے، ہیرے کا بھی ہو سکتا ہے، نور کا بھی ہو سکتا ہے. کام ایک ہے، نقش کو ابھارا جائے. لوح یعنی تختی جس کے اوپر کچھ نقش ابھرے. تو یہ تختی پتھر کی بھی ہو سکتی ہے، لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے، لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، سونے اور چاندی کی بھی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تختی جو ہے وہ نور کی بھی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے نور کی تعریف کیا ہے؟ ظاہر بنفسہ ومظہر لغیرہ. نور وہ ہے جو خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے کو ظاہر کر دیتا ہے. مثال کے طور پر رات کا اندھیرا ہے، اب کچھ نہیں دکھائی دے رہا، یہاں کیا رکھا وہاں کیا رکھا، بالکل تاریکی، بلیک آؤٹ، لائٹ نہیں جل رہی. اچانک لائٹ آ گئی. اب جو لائٹ آ گئی تو جتنی چیزیں پردہ خفی میں تھی، مخفی تھیں، وہ ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ وہ ظاہر ہو گئیں. وہ ساری چیزیں نمایاں ہو گئیں، سامنے آ گئیں. تو اس کے معنی یہ کہ نور خود ظاہر ہوا اور اپنے ساتھ بہت سی چیزوں کو ظاہر کر دیا. تو عزیزوں یاد رکھیں کہ یہ نور اول ہے. اسی نور کو قلم کہا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے نقش کائنات کو ابھارا. لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو نہ زمین کا فرش ہوتا، نہ آسمان کا شامیانہ ہوتا، نہ ماہ و انجم کی قندیلیں ہوتی، نہ آبشاروں کا ترنم ہوتا. لہذا تمام چیزوں کو ہم نے آپ کی وجہ سے خلق کیا. ایک یہ ہو گیا. دوسرے یہ کہ لو جس پر نقش کو ابھارا جائے گا. نور اول کو قلم اس لیے کہا کیونکہ پیغمبر کے ذریعے اللہ نے نقش کائنات کو ابھارا، لہذا اسی نور کو قلم کہا گیا. اب آئیے اسی نور کو لو کہا گیا. لو کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر لو وہ کہ جس پر کسی نقش کو ابھارا جائے. اللہ نے اپنے صفات و کمالات کے نقش کو اس نور پر ابھارا ہے. ان انوار پر اللہ نے اپنے کمالات کو ابھارا ہے، لہذا ان کو لوح بھی کہا گیا ہے.
نور کہتے ہیں کہ خود ظاہر ہو دوسرے کو ظاہر کرے، یہ اول نور ہے۔ جب یہ کائنات میں ظاہر ہوئے تو یاد رکھیں کہ عدم کے ہماگیر سمندر سے وجود کے ساحل پر آ کر کے مخلوقات جمع ہونے لگی، مخلوقات وجود میں آئیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نور ظاہر ہوا، تو اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے کائنات ظاہر ہوئی، تو یہ نور اول ہے۔ اسی کو نور بھی کہا گیا، پیغمبر کو قلم بھی کہا گیا، پیغمبر کو لوح بھی کہا گیا، پیغمبر کو مالک عقل کل بھی بنایا گیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اب ایسا پیغمبر جو وجہ معرفت ہے، اللہ نے سب سے پہلے پیغمبر کو خلق کیا نا، اور پیغمبر کی وجہ سے باقی تمام لوگوں نے معرفت کو حاصل کیا، نبی کریم کی وجہ سے۔ چنانچہ خصال میں یہ روایت ہے، شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق ارواحنا من نور واحد، اللہ نے ہماری ارواح کو ایک نور سے پیدا کیا۔ فانتقنا بتوحیدہ وانتقنا بتوحیدہ، اور ہم کو اپنی وحدانیت کے ذریعے قوت نطق عطا کیا۔ ثم خلق الملائکہ، اور پھر ملائکہ کو خلق کیا۔ فلما شاہدوا ارواحنا نورا واحدا، اور جب انہوں نے ہماری ارواح کو ایک نور میں دیکھا، استعظموا امورنا، تو ہمارے بارے میں طرح طرح کے خیالات کرنے لگے۔ فسبحنا، ہم نے فوراً تسبیح پروردگار کی۔ لتعلم الملائکۃ، تاکہ فرشتے جان لیں کہ انا نحن خلق مخلوقون، کہ ہم مخلوقات الہیہ میں سے ایک مخلوق ہیں۔ انہ منزہ عن صفاتنا، اس کے صفات ہم سے کہیں بالا تر ہے۔ ایک روایت دوسرے عن جابر بن عبداللہ انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم نے قال قال رسول اللہ ان اللہ تبارک تعالی خلقنی وخلق علی والفاطمہ والحسن والحسین والائمۃ من نور واحد، اللہ نے ہم کو، علی کو، فاطمہ کو، حسن اور حسین کو اور ائمہ کو ایک نور سے پیدا کیا۔ فعصر ذلک النور عصرۃ، اور پھر اس نور کو نچوڑا۔ فخرج فخلق منها شیعتنا، اور پھر اس کے بعد میں ہماری اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے خلق ہوئے اس سے۔ ثم خلق الملائکہ، اور پھر ملائکہ کو پیدا کیا، ملائکہ کو خلق کیا، اور پھر اس کے بعد میں ملائکہ کے عالم کیا تھا؟ لا تعرف الملائکۃ تسبیحا ولا تحمیدا ولا تمجیدا ولا تحلیلا ولا تسبیحا، ملائکہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یا اس کے پہلے ایک جملہ فمکثت الملائکۃ مئۃ عام، فرشتے 100 برس تک ایسے ہی تھے کہ تسبیح و تحلیل نہیں جانتے تھے۔ فسبحنا، ہم نے تسبیح کی، سبحت شیعتنا، اور تسبیح کی ہمارے پیروکاروں نے۔ فسبحت الملائکۃ لتسبیحنا، اور پھر ملائکہ نے ہماری تسبیح کی وجہ سے تسبیح پروردگار کی۔ تو ملائکہ کو معرفت کس سے حاصل ہوئی؟ ملائکہ نے اللہ کو کس سے پہچانا؟ پیغمبر سے پہچانا، ان انوار سے پہچانا۔ اور چنانچہ روایت میں ہے کہ جبریل سے جب پوچھا کہ من انتا، تم کون ہو، یہ جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ من انتا، تم کون ہو، من انا، میں کون ہوں، یا من انا و من انتا، میں کون ہوں، تم کون ہو، یہ جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ عزیزوں، ایک سوال مشکل تھا، ایک سوال آسان تھا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کون ہیں، حضور آپ کون ہیں، تو آپ اپنا تعارف کرا دیجئے گا، میرا یہ نام ہے، میرے یہ والد کا نام ہے، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ لیکن وہ اجنبی آدمی جو آپ سے پوچھ رہا ہے اپنے بارے میں، تو آپ کہہ دیں گے میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو یہ سوال تو آسان ہے، جبریل یہ بھی نہیں بتا سکے کہ میں کون ہوں، یہ تو بتانا چاہیے تھا نا کہ میں کون ہوں، یہ نہیں بتا سکے۔ بات کی منزل ہے کہ خدا کون ہے۔ چنانچہ اس وقت جب یہ جواب نہ دے سکے اور گھبرا گئے، عاجز ہو گئے، تو روایت کہتی کہ انوار میں سے ایک نور آگے بڑھا،
اور وہ نور امیر المومنین کا تھا، یعنی خلقت کے روز اول ہی سے اللہ نے ان کو مشکل کشا بنایا۔ جبریل مشکل میں تھے، ان کی مشکل کا حل کرنے کے لیے امیر المومنین آگے بڑھے اور کہا کہ کہو انت رب الجلیل، تو رب جلیل ہے، انا عبد الذلیل۔ یہی معرفت ہے، بڑے کو بڑا سمجھنا اور اپنے کو کمتر یا اپنی منزل کو پہچان لینا۔ انت رب الجلیل، تو رب جلیل ہے، وانا عبد الذلیل، میں ذلیل بندہ ہوں۔ اسمی جبرائیل، میرا نام جبریل ہے۔ تو جبریل یہ تو کہہ سکتے تھے کہ میں کون ہوں، یعنی اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ علی کے بغیر جبریل کو اپنی معرفت نہیں ہو سکی، جب امیر المومنین کے بغیر اپنی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی ہے تو امیر المومنین کے بغیر خدا کا عرفان کیسے حاصل ہوگا؟ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اب یہ ہے وجہ معرفت نا۔ اب آئیے پیغمبر خود کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ انسانوں کو اللہ نے بامعرفت نہیں پیدا کیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تمہاری ماؤں کے شکموں سے تم کو اس کائنات میں، اس عالم میں لے کر کے آیا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو اب کوئی پہچانوانے والا چاہیے نا، کوئی معرفت کرانے والا۔ اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ما عرفناک حق معرفتک، اے میرے مالک ہم نے تو تجھے پہچانا ہی نہیں جو معرفت کا حق ہے۔ نبی کریم جو وجہ تخلیق کائنات، جو وجہ معرفت الہی، حدیث قدسی میں ہے کہ احببت لک عرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو فخلقتک یا محمد، اے پیغمبر میں نے آپ کو پیدا کیا۔ تو جو معرفت کے لیے پیدا کیا گیا ہو وہی یہ اعلان کرے ما عرفناک حق معرفتک، پروردگارہ میں نے تجھے نہیں پہچانا جو معرفت کا حق ہے۔ آیا یہ اپنی معرفت کا اعلان کر رہے ہیں یا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں پہچانتے؟ یہ کس بات کا اعلان؟ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم خدا کو پہچانتے ہیں، یا اس بات کا اعلان ہے ہم خدا کو نہیں پہچانتے؟ جب پیغمبر نہیں پہچانتے ہیں پھر کون پہچانے گا؟ ما عرفناک حق معرفت۔ اچھا دیکھیے، یہ تمام چیزیں روزمرہ کے مشاہدے میں ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لپک کر کے پہلے تعریف کر دی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شعر سمجھ رہے ہیں، کیا کہنا میرے مولا کی مدح کی ہے، جبکہ وہ شعر قابل تعریف نہیں، اسے ضم ہے۔ یا ایک نکتہ ہم نے ایسا پڑھ دیا، ہوتا ہے، خوب چھتیں اڑ رہی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے تعریف کی، شاید بہت اچھی بات کہہ دی۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت عالمانہ بیان ہوتا ہے اور لوگوں نے تعریف نہیں کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بات ہی ایسی تھی۔ نہیں، نہ کسی کے تعریف کر دینے سے خراب بات اچھی بات بن جائے گی، چاہے 10 منٹ تک نعرے لگے۔ نہ کسی کی تعریف نہ کرنے سے ایک اچھا شعر خراب شعر کہلائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جس نے تعریف کی ہے وہ تعریف اس نے شعر کو سمجھ کر کے نہیں کی ہے، اس بات کا اعلان کیا کہ یہ سمجھے ہی نہیں، جبکہ وہ تعریف اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں سمجھے۔ چنانچہ ایک شعر شاید کوئی سنا رہے تھے، میں نے شعر پر خاموشی اختیار کی، لوگوں نے تعریف بھی کی، تو ان کا آپ کچھ نہیں بولے۔ جب اصرار ہوا تو میں نے کہا آپ نے جو لفظ استعمال کیے، شعر یاد نہیں ہے اس میں، تیرے آنگن میں مرسل اعظم نے چلنا سیکھا ابو طالب، یہی مفہوم تھا۔ ہم نے کہا اسی پر مجھے اعتراض جس پر آپ نے چھتیں اڑا دی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ پیغمبر معلم کتاب و حکمت ہیں، سکھانے کے لیے آئے ہیں یا سیکھنے کے لیے؟ آپ پیغمبر کے لیے لفظ سیکھنا استعمال کریں گے کہ آنگن میں چلنا سیکھا؟ وہ پیغمبر جو سکھانے کے لیے آیا ہے وہ سیکھنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ کہ ہر تعریف ہو سکتا ہے کہ جو تعریف کی ہے لپک کر کے انہوں نے نہیں سمجھا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تعریف وہ لوگ کرتے تھے جو بافہم افراد ہوتے تھے،
وہ تعریف، اور ان کو دیکھ کر کے جو لوگ شعر نہیں سمجھتے تھے وہ تعریف کر دیتے تھے. ہو سکتا ہے ایک شعر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تعریف کر رہے ہیں، یہ معتبر ہے، یہ شعر شناس ہیں، لہٰذا اس میں تعریف کرنی چاہیے. ہوتا بھی یہی تھا. چنانچہ نذیر بھائی اللہ ان کو حیات دے ہمارے مدرسے کی محفل کا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے. ایک شاعر نے شعر بڑا غلط پڑھا. اب طلبہ کا مزاج ہی یہ ہوتا ہے، انہوں نے اس پر تعریف کی. یہ تعریف برائے تعریف نہیں تھی، بلکہ جس کو کہتے ہیں ہوٹنگ. اس اعتبار سے پھر سے پڑھیے گا، پھر سے پڑھیے گا. انہوں نے سمجھا کہ بہت اچھا شعر ہے، پھر سے انہوں نے پڑھا. سرکار ظفر الملت موجود تھے، اور خود ہمارے جناب سرکار ضیاء الملت مولانا وفی محمد صاحب تھے. وفی محمد صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا دیا. ظفر الحسن صاحب نے بھی تعریف کر دی. پھر ظفر الحسن صاحب قبلہ نے کہا دیکھیے کتنی بڑی بڑی شخصیتیں. انہوں نے کہا مولانا وفی محمد صاحب سے کہ وفی بھائی شعر میں کوئی ایسی بات تو نہیں، بلکہ اس میں تو منقصت ہے، کمی ہے. آپ نے کیا سمجھ کر کے تعریف کی؟ تو ان کا آپ نے بھی تو تعریف کیا، میں نے آپ کو تعریف کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے تعریف کر دی. کہ آپ نے کہا میرے افاضل طلبہ تعریف کر رہے تھے تو میں نے غور نہیں کیا. تو بہت سی تعریفیں وہ ہوتی ہیں جو غور کیے بغیر ہو جاتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پر تعریف ہو رہی بہت اچھا شعر ہے اور جس پر تعریف نہیں ہو رہی، یا وہ نقطہ جس پر تعریف کی جا رہی ہے وہ بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے وہ نقطہ منقصد کی طرف لے جا رہا ہو، تفسیر وہاں پر غلط ہو، روایت اس کے سلسلے میں تردید کر رہی ہو، اور آپ کہہ رہے ذاکر نے بہت اچھی بات پڑھی، نئی بات پڑھی. کیا نئی بات پڑھی؟ بقول علامہ تقی الحیدری تابہ فرا خدا رحمت نازل کرے کہ بڑی نئی بات پڑھی. کیا پڑھے؟ کہا 2-2-5 پڑھا ہے، آج تک کسی نے نہیں پڑھا. تو نئی بات تو ہی ہے 2-2-5، مگر عقل سے سوچو کہ 2-2-5 ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. تو کبھی یہ تعریف کرتا ہے آدمی اس لیے کہ لوگ سمجھ جائیں. اچھا جو سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ شعر نہیں سمجھ رہا ہے. انہوں نے اس لیے تعریف کی تھی کہ تاکہ ان کو سمجھدار سمجھا جائے. لیکن ہر مجمع میں 2-4 پڑھے لکھے موجود ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بیچارے سمجھے نہیں ہیں. اگر پڑھے لکھے ہوتے، سمجھدار ہوتے تو اس پر تعریف کیوں کرتے؟ آج شاعری کا معیار کہاں جا رہا ہے، کس منزل تک ہے؟ اچھے شاعر بھی ہیں، خوش فکر بھی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اس میں یہ تمام باتیں بھی ہیں. اسی طریقے سے ذاکری بھی ہے، وہ بھی اپنے انحطاط کی طرف ہے. اب نعرے ہیں، جذباتی لفظیں ہیں، شور و غل ہے، اس میں ادا اور ایکٹنگ ہے، اس کے اوپر داد دی جاتی ہے اور لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی کمال ہے. حالانکہ کمال الگ ہے، کسی چیز پر تعریف کرنا الگ ہے. اب آئیے جو میں نے مثال دی ہے یہ اسی پر کہ ما عرفناک بحق معرفتک. اب آئیے یاد رکھیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اظہار ہو سکتا ہے، وہ اظہار جو ہے وہ اس کی ناسمجھی کا اعلان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہم سمجھ گئے، مگر یہ اعلان اس کی ناسمجھی کا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجلس ہوئی، عالمانہ ہوئی، آپ خاموش رہے اور بعد میں کہا کہ حضور آپ نے مجلس پڑھی جو میری رسائی سے بالا تر تھی، یعنی میں نہیں سمجھا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اتنے پڑھے لکھے ہو کر کے نہیں سمجھے، تو یہاں پر ان کے کمال کا اعلان ہوگا، ان کی عاجزی کا نہیں، جہالت کا نہیں. اس لیے کہ ان کے سطح علم جو ہے اس سے بلند تھی. مثال کے طور پر ابھی ہم ہی جا کر کے درس خارج میں بیٹھ جائیں تو ایک لفظ نہیں سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ سطحیات کو سمجھنا پڑے گا. رسائل پڑھ لیں، مقاصد پڑھ لیں، تب وہاں کی منزل ہوتی ہے نا، کہ ڈائریکٹ جا کر کے. یا اسی طریقے سے پرائمری کے بچے کو آپ لے جا کر کے بیٹھا دیجئے بیالو کیمسٹری کے سبجیکٹ میں تو کیا سمجھے گا؟ تو اس کے معنی ہے کہ پروفیسر کا لیکچر غلط نہیں ہے. اگر وہ اپنی سمجھ کا اعلان کر دیتا تو اس کی ناسمجھی تھی. اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ 5ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے اور جا کر کے آج بیٹھ گیا ہے بیالوجی کے لیکچر میں اور کہہ دے میں سب سمجھ گیا، تو اس کے معنی یہ ناسمجھی کا اعلان کر رہا ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھا، آپ کا لیکچر بہت بلند تھا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی استعداد کا اعلان کر رہا ہے. اب آئیے کچھ چیزیں وہ جو ہیں جو نگاہوں کی زد پر آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر
ایک آدمی ہے، شخصیت ہے، آنکھ کتنی بڑی ہے؟ اتنی بڑی ہے نا، پوری آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ جو کالی پتلی ہے اس کے اندر مسور کے برابر جو ایک نقطہ ہے، دانہ ہے، وہی نور ہے۔ نور یعنی وہ جگہ تو بہت چھوٹی ہے وہ نور، لیکن اس کا زاویہ کتنا بڑا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت آپ کے سامنے ہے، وہ آ گئی نگاہوں کے اندر، چونکہ شخصیت چھوٹی ہے، زاویہ نگاہ بڑا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پورا مجمع جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا، کیونکہ یہ مجمع کم ہے اور اللہ نے جو نگاہ کا زاویہ بنایا ہے وہ بڑا ہے۔ اسی طریقے سے ایک پہاڑ ہے، وہ سامنے ہے تو پہاڑ ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا، کیونکہ پہاڑ کا زاویہ کم ہے، نگاہ کا دائرہ وسیع ہے۔ لیکن جب وہ چیز سامنے آ جائے کہ جو اس نگاہ کے دائرے سے وسیع ہے، تو نگاہ کی زد پر وہ چیز پوری نہیں آئے گی، وہ چیز پوری نہیں آئے گی۔ اب آئیے، خدا ذہنوں کا خالق ہے نا، اگر خدا نگاہوں کی زد پر آ جائے تو اس کے معنی یہ کہ نگاہ کا زاویہ بلند ہوا، بڑا ہوا، اور خدا چھوٹا ہوا۔ خدا چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، کمتر نہیں ہو سکتا ہے، محدود نہیں ہو سکتا ہے، لہذا نگاہوں کی زد پر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے عقل انسانی، ذہن انسانی، یہ مخلوق ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے تک کی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ جو چیز دائرے کی وسعتوں سے زیادہ ہے تو یاد رکھیں کہ وہ چیز کبھی ذہن میں نہیں آنے والی ہے۔ خدا اسی لیے ذہن میں نہیں آتا، اس لیے کہ خدا لامحدود ہے، ذہن محدود ہے۔ خدا خالق ہے، ذہن مخلوق ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر مخلوق کے ذہن میں خدا آ جائے تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا۔ لامحدود کبھی محدود کی حدوں میں سما نہیں سکتا، یہ بات بالکل طے ہو گئی۔ اگر پیغمبر یہ کہہ دیں کہ ہم نے خدا کی مکمل معرفت حاصل کر لی تو اس کے معنی یہ کہ خدا محدود ہے، ذہن پیغمبر لامحدود۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اپنی معرفت کا اعلان کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ یہ اپنی معرفت کا اعلان کر رہے ہیں کہ حق کے معرفت اگر کہہ دیں کہ ہم نے اتنا پہچان لیا جو حق کے معرفت ہے تو پھر وہ خدا نہیں رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ذہن میں خدا کی جو بھی تصویر بنانا چاہو بنا لو، جیسی بنانا چاہو ویسی بنا لو۔ ذہن میں جو تصویر تم بنا سکتے ہو وہ بنا لو، اور جیسی تصویر بنا سکتے ہو ویسی بنا لو۔ جو بھی صفات سوچ سکتے ہو، لیکن اس کو خدا نہ سمجھنا، اس لیے کہ خدا وہ نہیں ہے جس کو ذہن بناتا ہے، خدا وہ ہے جو ذہنوں کو بناتا ہے۔ خدا ذہنوں کا خالق ہے، ذہنوں کا بنانے والا ہے۔ تو عزیزوں، خدا کی عظمت کیا ہے؟ یعنی پیغمبر نے عظمت پروردگار کا ادراک کیا تو اعلان کیا کہ ما عرفناک حق کا معرفتک، میرے مالک ہم نے اتنی معرفت نہیں حاصل کی جو معرفت کا حق ہے۔ اب اسی طریقے سے پیغمبر کی عظمتوں کا اندازہ ہم نے کیا، اور ان عظمتوں کا اندازہ لگانے کے بعد میں یہ اندازہ ہو گیا کہ عظمت پیغمبر وہ ہے جو امت کے ذہن میں نہیں آ سکتی ہے، امت کے دماغ میں نہیں آ سکتی ہے۔ لوگ یہ حیرت کرتے ہیں کہ آپ پیغمبر کو نہیں پہچانتے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم پیغمبر کو نہیں پہچانتے، پیغمبر کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو حق کے معرفت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پیغمبر عقل کل کے مالک ہیں، ہماری عقل ناقص ہیں، اور ناقص عقل میں عقل کل کی عظمتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے پہچاننے کا دعویٰ کیا کہ ہم نے پہچان لیا، یہ اسی تعریف کرنے کے والے کے جیسے ہیں کہ جنہوں نے شعر سمجھا نہیں اور تعریف کر دی، اپنی ناسمجھی کا اعلان کر دیا۔ ہم نے کہا ہم نے
عظمت پیغمبر کے پیش نظر پیغمبر کی معرفت کو نہیں حاصل کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنی معرفت کا اعلان کر دیا۔ جس نے کہا کہ ہم نے پیغمبر کو پہچان لیا اس نے اپنے جہالت کا اعلان کیا۔ یہی وجہ ہے جو اپنی عقل سے سمجھ کر کے جنہوں نے پیغمبر کو پہچانا انہوں نے پیغمبر کو اپنے جیسا کہا، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پیغمبر ہمارے جیسے ہیں، اور جنہوں نے عظمت پیغمبر کو پہچانا انہوں نے کبھی پیغمبر کو اپنے جیسا نہیں کہا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اور جب اپنے جیسا پیغمبر کو کہہ دیا تو اپنے ہی جیسا نائب پیغمبر بھی لے آئے، اپنے جیسا جانشین پیغمبر لے آئے، اور جنہوں نے پیغمبر کو اپنے جیسا نہیں سمجھا بلکہ بالاتر سمجھا اور یہ اعلان کر دیا کہ عظمت پیغمبر یہ ہے کہ عقل انسانی میں نہیں آنے والی ہے، عقل انسانی عظمت پیغمبر کو نہیں سمجھ سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ناسمجھ عقل تھی اسی نے پیغمبر کو کمزور عقل والا ہونے کا الزام دیا، ورنہ جو پیغمبر عقل کل ہیں، عقل بشر میں نہیں آنے والے ہیں، ان کے لیے کہا جائے کہ معاذ اللہ وہ ہذیان بک رہے ہیں۔ تو جنہوں نے پیغمبر کو عظیم سمجھا تو انہوں نے انہی کو پیغمبر کا جانشین مانا کہ جو صفات میں اور کمال میں نبی جیسے تھے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات سے آپ دیکھیے عظمت پیغمبر کا اعلان ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے اعلان کیا سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ اس سوال سے پہلے اچھا آپ دیکھیے کمپیریزن کیجئے، امیر المومنین کہہ رہے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ بعض لوگوں نے کہا یہ دعویٰ تو پیغمبر نے بھی نہیں کیا تھا، نبی کریم نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو، بلکہ پیغمبر کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ جب لوگوں نے آ کے پوچھا یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، پیغمبر خاموش، جواب ہی نہیں دے رہے۔ اب ادھر سے وہی قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت شناسی کا ایک ذریعہ ہے۔ اب پیغمبر نے بتا دیا یسألونک عن الشہر الحرام، محترم حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، پیغمبر خاموش ہیں۔ جب ادھر سے وہی ہوئی تو بتا دیا۔ یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اب جب ادھر سے وہی ہوئی قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہہ دیا روح امر پروردگار میں سے ہے اور تم کو اس کا علم بہت کم دیا گیا، مختصر دیا گیا ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے اصحاب کہف کے بارے میں وہی رک گئی تھی، اس کے بعد وہی ہوئی سورہ کہف میں آپ دیکھیں تو پیغمبر تو فوراً پوچھنے کے بعد جواب بھی نہیں دیتے۔ اچھا ہم اظہار قابلیت میں فوراً یہ اعلان کر دیتے ہیں ہم بھی مولانا ہیں، ہم بھی عالم دین ہیں، اور آپ نے جو سوال پوچھا چاہے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو ایک جواب دے دیا۔ کیوں؟ تاکہ پوزیشن ڈاؤن نہ ہونے پائے کہ فلاں مولانا سے پوچھا تھا وہ نہیں بتا سکے۔ ارے پوزیشن غلط بتانے میں ڈاؤن ہو گیا، دیکھ کر کے صحیح بتانے میں نہیں ہوگی نا۔ تو ایک طرف نبی کریم سے سوال کیا جا رہا ہے، اچھا جن لوگوں نے سوال کیا چلیے پیغمبر نے جواب نہیں دیا، بعد میں دیا نا، تو جتنی دیر جواب دیا نہیں دیا اتنے دیر تک سماج میں یہ چرچا ضرور ہوگا کہ ہم نے آج جا کر کے پوچھا تھا بتا نہیں پائے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہے۔ تو کیا پیغمبر کو اپنی عزت کا خیال نہیں تھا کہ فوراً جواب دے دیتے؟ اور کیا نبی کریم کا علم کم ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں شہر علم ہوں، اور اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے کہ امیر المومنین کو باب مدینۃ العلم کہا، اور امیر المومنین کے بارے میں ہے کہ 1 ملین علوم کے جاننے والے تھے، اور آج سائنس کی تحقیق کرتی ہے کہ جتنے قسم کے علم دنیا میں پائے جاتے ہیں ان تمام علوم کو اکٹھا کر لیا جائے تو 1 ملین، اور 1 ملین علوم کے وارث
کون ہے؟ امیر المومنین ہے۔ تو پیغمبر نے جواب کیوں نہیں دیا؟ یاد رکھیں کہ پیغمبر کا جواب یہی ہوگا کہ میں نے اظہار قابلیت کا اعلان نہیں کیا ہے، میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ لہذا جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو جس کا نمائندہ ہوگا وہ جو کہے گا وہ میں کہوں گا۔ میں نمائندہ خدا کا ہوں، لہذا یہ معلوم ہوا کہ میں جس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جواب بھی اسی کا پہنچاؤں گا۔ تو یہ پیغمبر کی منزل ہے نا، یہ پیغمبر۔ اب امیر المومنین نے کہا سلونی۔ اب یہیں سے آپ دیکھیے کہ امیر المومنین کے ارشادات اور اعلانات سے عظمت پیغمبر کا اندازہ آپ لگائیے۔ آپ کہہ دیتے کہ مجھے 1 ملین علم معلوم ہے، لیکن آپ نے نہیں کہا۔ آپ نے کہا کہ علمنی رسول اللہ، ہم کو رسول اللہ نے بتایا۔ کیا بتایا؟ علمنی رسول اللہ الف باب، رسول نے مجھے 1000 باب بتائے، اور ہر باب سے میں نے 1000 علم کے دروازے کھولے، یعنی ایک باب علم سے 1000 علم میں نے نکالے۔ تو 1000 کو 1000 سے آپ ضرب دیجئے، کتنے؟ 10 لاکھ ہو گئے نا۔ اتنے زیادہ علوم کے مالک کا نام ہے علی۔ اور امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یہ سب کے سب مجھے رسول اللہ نے بتایا ہے۔ بظاہر خود کہہ دیتے کہ میں ایک 10 لاکھ علوم کا مالک ہوں، 10 لاکھ علوم سے واقف ہوں، جو مجھ سے پوچھنا پوچھ لے۔ نہیں، اس سے پہلے عظمت پیغمبر کا اعلان کیا۔ پیغمبر کون؟ شہر علم۔ علی کون؟ باب علم۔ اور ظاہر بات ہے کہ علم تک پہنچنا ہے، شہر علم تک، تو باعزت طریقہ کیا ہے، معتبر طریقہ کیا ہے؟ دروازے کے ذریعے سے۔ اور یاد رکھیے کہ دروازے کے ذریعے سے جو لے کر کے آیا جاتا ہے وہی درست ہوتا، وہی جائز ہوتا۔ مثال کے طور پر، اب تو نہیں، یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ تبرک بٹ رہا ہے احاطہ، اب وہ دروازے سے بٹ رہا ہے، دیواریں نیچی ہیں، کود کر کے آگے ایک مرتبہ حصہ لیا دروازے سے، اب اسی سے داخل ہونا، وہاں سے داخل ہو نہیں سکتے، دیوار سے کود گئے۔ اب جو دیوار سے کود کر کے جو حصہ لے کر کے گئے ہیں، پہلے والا حصہ کیا ہے؟ وہ صحیح ہے۔ دوسرا والا حصہ کیا ہے؟ آپ نے چوری نہیں کی، اسی نے دیا ہے، مگر یہ نمبر 2 کا کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوار سے کود کر کے آئے ہیں۔ تو عزیزوں، دیوار سے کود کر کے جو کسی چیز کو حاصل کرے تو نمبر 2 ہی کہلاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اب وہ نمبر 1 کمال نہیں، تو جس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے تو اس کو چاہیے وہ دروازے سے آئے۔ معزز طریقہ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عرفان امیر المومنین سے عرفان رسالت وابستہ ہے، اور عرفان رسالت سے عرفان پروردگار وابستہ ہے۔ خود عظمت پیغمبر کا اندازہ لگا کہ نبی کریم نے جس زمانے میں دعوی رسالت کیا تھا نا، جس زمانے میں اعلان رسالت کیا تھا، اس زمانے میں خدا بننا بہت سستا تھا۔ پتھر کو لوگوں نے خدا مان لیا، پہاڑ کو خدا مان لیا، دریا کی عبادت کرنے لگے۔ ہم تو جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں ہر ایک کو خدائی کا درجہ حاصل ہے، جانور کو خدا مان لیا، سب کو خدا مان لیا نا۔ سرکار، جب خدا بننا اتنا آسان ہے تو آپ اپنی خدائی کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے؟ اور ان سے کہیے کہ جب تم پتھر کو خدا مانتے ہو تو پتھر کو سے کلمہ پڑھوانے والے کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ تم درخت کو خدا مانتے ہو، درخت کو اپنے پاس بلا لینے والے کو خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ جب تم دریا کو خدا مانتے ہو تو دریا کی روانی کو روک دینے والے کو معبود کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو؟ جب تم پہاڑوں کو خدا تسلیم کرتے ہو تو پہاڑوں کو ہلا دینے والے کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ تم جب سورج کو خدا مانتے ہو تو اس کے پلٹانے والے کو خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم جب چاند کو خدا مانتے ہو تو اس کو 2 ٹکڑے کر دینے والے کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ تم جب ستارے کو خدا مانتے ہو تو اس کو تم زمین پر اتار لینے والے کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ تو خدا منوانا بہت آسان تھا، خدا منوانا بہت آسان تھا۔ یاد رکھے، پیغمبر نے آواز دی، خدا بن جانا ہنر نہیں ہے،
بندہ خدا بننا یہ ہنر اور کمال ہے. بندہ خدا بن جانا یہ ہنر اور یہ کمال ہے. یعنی جو خدائی مل سکتی تھی اس خدائی کو پیغمبر نے ٹھوکر مار دی. یعنی ہماری جانیں قربان جائے عظمت پیغمبر پر کہ جس زمانے میں خدا ہونا آسان تھا اس زمانے میں پیغمبر اپنی بندگی کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں بندہ پروردگار ہوں. تو پیغمبر کو خدائی مل سکتی تھی، آپ نے ٹھوکر ماری، تو اس پر بھی قربان ہو جائیے کہ جس بندے کو خدائی مل چکی تھی اور اس نے ٹھوکر ماری. امیر المومنین کو ایک قوم نے خدا کہہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود یاد رکھیں کہ امیر المومنین نے اپنے کو برا بھلا کہنے والوں کو قتل نہیں کیا ہے، اس بات کو یاد رکھیے، لیکن خدا کہنے والوں کو قتل کیا ہے، ان کو سزائیں دی ہیں، ان کو سزا دی ہے جو حد سے جنہوں نے تجاوز کیا ہے. تو عزیزوں یاد رکھیں کہ عظمت پیغمبر، عظمت امیر المومنین، اور جب یہ عظمتیں سمجھ میں آ جائیں گی تب انسان مطیع خدا بھی ہوگا، مطیع رسول بھی ہوگا، اور صاحبان امر کی بھی اطاعت کرے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ خود معرفت، اور جب معرفت حاصل کر لیں تو ہم اس راستے کو نہ اپنائیں جو ہمارے بنائے ہوئے، ہم اس راستے کو اپنائیں جو ان کے بتائے ہوئے. اب مثال کے طور پر تعظیم کا طریقہ، تعظیم کا طریقہ مختلف ہے. ہمارے یہاں ہے کہ اگر کسی بزرگ کے سامنے گئے تو ٹوپی لگا لی سر پر. انگریزوں کے تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑے کے پاس گئے تو سر سے ٹوپی اتار لی. نہ یہ سر پر ٹوپی رکھ کر کے بزرگ کی توہین کر رہا ہے اور نہ وہ سر سے ٹوپی اتار کر کے کسی بزرگ کی توہین کر رہا ہے. یہ خود ساختہ نظریہ اپنا بنایا ہوا ہے نا تعظیم کا طریقہ. تو جو ہمارا بنایا ہوا طریقہ ہے اس سے کسی صاحب عظمت کی تعظیم کے طریقے نہیں طے ہوں گے، بلکہ جو قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جو فرمودات پیغمبر میں پایا جاتا ہے، جو فرمودات امامت میں پایا جاتا ہے، اس کو اپنا کر کے عظمت کے تصور کو ذہن میں قائم کیا جائے. اصل یہی ہے طریقہ تعظیم. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. بس عزیزوں میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا. اصل مقصد ہے عرفان پروردگار، اور جب معرفت پروردگار حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہر اس بات کی تصدیق انسان کرتا ہے جس کا قرآن نے وعدہ کیا ہے. بار بار قرآن کریم میں ہے کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جانتے تو ہیں مگر اس پر تصدیق نہیں. احکامات سامنے ہیں، اگر اس پر عمل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس پر تصدیق نہیں ہے. جنت کے بارے میں ہم جانتے ہیں مگر اس پر تصدیق نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ تصدیق کرنے والوں نے کس طریقے سے جنت کی تصدیق کی ہے. شب عاشور تسبیح و تحلیل کے درمیان امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے درمیان آئے، اور آنے کے بعد میں آپ نے جو چراغ اس خیمے میں جل رہا تھا، مرکزی خیمہ جہاں امام سب کو اکٹھا کرتے تھے، حکم دیا اس چراغ کو بجھا دیا جائے. امام نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا. آپ دیکھیں کہ یہ امام چراغ نہیں بجھا رہے ہیں بلکہ دلوں میں چراغ معرفت روشن کر رہے ہیں، کہ دلوں کے اندر چراغ معرفت روشن ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں کہا دیکھو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ میری جان کے دشمن ہیں، ان کو مجھ سے سروکار ہے. اگر تم مجھے چھوڑ کر کے جانا چاہو گے تو یہ تمہارا استقبال کریں گے، تم کو راستہ دے دیں گے. ہاں ان کے لیے مشکل ہے جو میری مدد کرنے کے لیے میرے پاس آئیں. لہذا میں نے چراغ بجھا دیا ہے، جس کو جانا ہے چلا جائے. خاموشی تھی. جس کو جانا ہے چلا جائے.
اس کے باوجود جب دوبارہ چراغ روشن کیا گیا تو دیکھا گیا کہ سب موجود ہیں، یعنی وہ بھی موجود ہیں جن کو امام نے کئی مرتبہ قاصد بھیج کر کے بلوایا، جو امام کے پاس آنا نہیں چاہتے تھے۔ موقع تھا، جنت کی ضمانت امام نے لے لی تھی، وہ چلے جاتے، وہ بھی موجود ہیں۔ عزیزوں، اگر ان میں سے ایک کوئی چلا جاتا تو اس کا چلا جانا بہتر تھا، اس لیے کہ وہ کربلا کے لائق نہیں تھا، اس لیے کہ جو جاتا یہ سوچ کے جاتا کہ اندھیرا ہے، موقع اچھا ہے، امام دیکھ نہیں رہے ہیں، نکل چلو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جان بچ جائے گی، اپنے بیوی بچوں میں پہنچ جائیں گے۔ امام تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت دے دیں گے، امام کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہوتا نا، لیکن نہیں گیا۔ اگر وہ چلا جاتا تو اس کا جانا بہتر تھا۔ کیوں بہتر تھا؟ اس لیے بہتر تھا وہ یہ سوچ کر کے جاتا کہ اندھیرا ہو گیا ہے، امام دیکھ نہیں رہے ہیں۔ جب یہ سوچ کے جاتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے امام کو مانا ہے، امام کو پہچانا نہیں ہے۔ اگر پہچانتا ہوتا تو یہ جانتا کہ امام جیسے اجالے میں دیکھتے ہیں ویسے ہی اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ اندھیرا تو ان کے لیے ہوا تھا، امام کے لیے نہیں اندھیرا ہوا تھا۔ تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ امام کے لیے چراغ کا جلنا اور بجھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور اس کے بعد امام مظلوم نے آسمان کے دریچے کو وا کر دیا، کہا دیکھو یہ تمہاری منزلیں ہیں، یہ تمہارا مقام، یہ تمہاری منزل، یہ تمہارا گھر۔ سب نے اپنے اپنے محل جنت میں اپنے اپنے باغات دیکھ لیے۔ جب دیکھ لیا ہے تو اب کیا ہے؟ اب تو اتنا ہی تو ہے کہ آگے بڑھیں، تلوار کو گلے لگائیں اور اس محل میں پہنچ جائیں۔ بھائی اتنی ہی زحمت ہے۔ اس فلسفے کے بعد اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام مظلوم نے شہادت کربلا میں یہ ترتیب کیوں رکھی کہ سب سے پہلے اصحاب، اس کے بعد رشتہ دار، اور رشتہ داروں میں جس سے جتنی قربت تھی وہ اتنی دیر میں شہید ہوا۔ سب سے پہلے اولاد عقیل، پھر اولاد جعفر، پھر اولاد علی، اور اولاد علی میں یہ ترتیب رکھی امام نے۔ کیوں؟ کیا یہ خیال ہے کہ اچھا صحاب پہلے قربان ہو رہے ہیں، قربان ہو جانے دو، اس کے بعد کوئی سمجھوتا ہو جائے گا تو رشتہ داروں کی زندگی بچ جائے گی؟ کیا معاذ اللہ امام یہ چاہتے تھے؟ اچھا چلو قریب والے جو ہیں ان کو قربان کر دو، بعد میں کوئی سمجھوتا ہو جائے گا پسر ساتھ سے یہ بچ جائیں گے۔ اچھا رشتہ دار جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہونے دو، اپنے بچوں کو بچا لو، بھائیوں کو قربان کر دو، ہو سکتا ہے سمجھوتا ہو جائے تو یہ بچے بچ جائیں گے۔ اچھا جانے دو، اولاد بھی قربان ہو گئی، آخر میں سمجھوتا ہو جائے گا تو ہماری جان اور یہ مقدرات عصمت و طہارت سلامت ہو جائیں۔ کیا یہ وجہ تھی؟ نہیں عزیزوں، فلسفہ کربلا آپ سمجھیے، یہ بات طے ہے کہ سب کو شہید ہونا ہے۔ جو جتنی جلدی شہید ہوگا اتنی جلدی وہ جنت میں پہنچے گا اپنے محل میں، اور جتنی جلدی وہ پہنچے گا اتنی جلدی اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اتنی جلدی مثال کے طور پر سب بھوکے اور پیاسے ہیں، کھانا یہاں سے وہ رکھا ہوا 500 میٹر پر، اب اس میں سے باری باری جانا ہے، تو اب کسی کو کوئی مقدم کر رہا ہے کہ نہیں جانے دی ہم بعد میں جائیں گے، آپ پہلے چلے جائیے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے نفس کی قربانی دے رہا ہے۔ وہ اصرار کر رہا ہے کہ ہم تھوڑی دیر اور بھوک اور پیاس برداشت کر لیں گے، آپ جائیے، آپ جا کر کے سیر و سیراب ہو جائیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام نے کہا اپنے اعزا سے کہ کسی کو جنت میں جانے کا حق نہیں ہے، پہلے ہمارے اصحاب جائیں گے اور اس کے بعد تب ہمارے رشتہ دار جائیں گے۔
اے علی اکبر تم کو کوئی حق نہیں ہے کہ تم حور کے بیٹے سے پہلے جا کر کے پانی پی لو، اے قاسم تم کو حق نہیں ہے کہ تم حبیب سے پہلے جا کر کے سیر و سیراب ہو جاؤ، پہلے ہمارے اصحاب جائیں گے، یہ جا کر کے جنت میں سیر و سیراب ہوں گے، تب ہمارے رشتہ دار جائیں گے۔ عزیزو یہی وجہ ہے کہ جو جتنی دیر تک زندہ رہا اتنے ہی مصائب اس نے برداشت کیے، اتنی ہی مصیبتیں اس نے برداشت کی، اتنی ہی دیر تک وہ بھوکا رہا، اتنی دیر تک وہ پیاسا رہا، اور اس کا بیٹا پہلے مارا گیا تو اب اس کو نہیں معلوم کہ مسلم کا غم کیا ہے، حبیب کا صدمہ کیا ہے، حابس ابن شبیب شاکری کا صدمہ کیا ہے، ابو تمام فیداوی کا داغ کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جو بعد میں مر رہا ہے وہ اس کے پہلے اتنے لاشوں کو دیکھ کر کے جا رہا ہے اور اتنی ہی دیر میں اس کی بھوک اور پیاس بجھ رہی ہے۔ ارباب عزا، یہ اصحاب خوش قسمت تھے کہ انہوں نے قاسم کا لاشا پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور محمد کے جنازے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھے، عباس کے بھائیوں کی قربانیوں کو نہیں دیکھا، اولاد عقیل کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ارباب عزا، اولاد عقیل نے پہلے قربانی دی، انہوں نے اول محمد کے جنازے نہیں دیکھے، ان کا داغ نہیں اٹھایا، لیکن اول محمد نے اولاد عقیل کا صدمہ برداشت کیا۔ ارباب عزا، اولاد جعفر کی باری آئی، ان کے لاشیں امام حسین نے اٹھائے، ان کے صدمے میں قاسم بھی شریک ہیں، ان کے صدمے میں برادران قاسم بھی شریک ہے، ان کے صدمے میں جناب عباس اور ان کے بھائی بھی شریک ہے، امام مظلوم اور جناب علی اکبر بھی شہید ہے۔ ارباب عزا، لیجیے اول محمد کا لاشا آ گیا، قاسم زندہ ہیں، آئیے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ اول محمد نے یہ پامال لاشا نہیں دیکھا، لیکن عباس نے اپنے بھتیجے کا پامال لاشا دیکھا، مظلوم کربلا نے قاسم کا پارا پارا جسم دیکھا۔ ارباب عزا، لیجئے جناب قاسم کے بعد عون ابن علی شہید ہوئے، جعفر ابن علی شہید ہوئے، عثمان ابن علی شہید ہوئے، ارے ان کے لاشیں عباس اٹھا کر کے لائے، ان کا داغ انہوں نے اٹھایا، مگر انہوں نے اپنے بھائی عباس کا داغ نہیں اٹھایا۔ ارباب عزا، لیجئے جناب عباس کے بازو قلم ہو گئے، عباس کا داغ صدمہ علی اکبر نے اٹھایا، امام مظلوم نے اٹھایا، لیکن ہاں جب علی اکبر شہید ہوئے تو عباس زندہ نہیں تھے، عباس جام کوثر پا چکے ہیں، جنت کی نعمتوں میں پہنچ گئے، قاسم کو جام کوثر مل گیا، اور محمد کو جام کوثر مل گیا، حبیب ابن مظاہر کو مل گیا، مسلم ابن اوسجا کو مل گیا، بلال حبشی کو مل گیا، سب کو جون حبشی کو مل گیا، سب کو جام کوثر مل گیا، لیکن ہاں حسین کا اکبر پیاسا ہے، پانی مانگ رہا ہے، لیجیے اکبر کو بھی سیرابی مل گئی، آواز دی، بابا سلام آخر قبول ہو، یہ میرے دادا رسول خدا ہیں، میرے لیے جام کوثر لے کر کے آئے ہیں، میں نے پانی پی لیا، لیکن ہاں ابھی ننھی سی جان پیاسی ہے، ننھا سا اصغر پیاسا ہے، کب تک اس کی پیاس ہے عزیزوں؟ اصغر کی پیاس جناب عباس سے زیادہ ہے، جناب علی اکبر سے زیادہ ہے، اون محمد سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کو جام کوثر مل گیا، اصغر کو بھی نہیں ملا، ہرملا کا تیر چلا، ششماہا شہید ہوا، اصغر کو بھی جام کوثر مل گیا، حسین ابھی بھی پیاسے ہیں، شمر کا خنجر چل رہا ہے۔ ارباب عزا، سر و تن میں جدائی ہوئی، ایک بچی در خیمہ پر اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہے، جیسے ہی ذوالجناح کو آتے ہوئے دیکھا، ایک سوال کیا، یا جواد حل سقیا بی ام قتلات شانا، اے ذوالجناح یہ بتا کہ میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم شمس العابدین ابن سید الساجدین مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات اس کے ثواب کو بحق محمد و آل محمد مرحوم شمس العابدین ابن سید الساجدین مرحوم کے نام بحق محمد و آل محمد ایصال کیا۔